السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جی معزز سامعین؟ امید ہے یہ تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا جی، رات کو ایک بھائی کا سوال تھا کہ میں نے جو ہے بکریوں کو جیر کھلانے کی نفی کیوں کی ہے، کہ جبکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کھلا رہے ہیں اور ان کو بہت بڑے بڑے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، تو میں نے اس کی نفی کیوں کی ہے۔ تو ویڈیو میں جب آپ جا کے دیکھیں گے، ویسے اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ جیر کھلانی چاہیے یا نہیں، تو میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جس سے اس کی نفی ہو۔ میں نے صرف ایک جو انسانی اخلاقی رویہ ہے نا، اس کو اس میں کوشش کی تھی اپنے علم کے مطابق بتانے کی کہ یار جو انسان ہے وہ بنیادی طور پہ اس کو غلط سمجھتے ہیں، تو یہ پھر نہیں کھلانی چاہیے۔ اگر آپ مطمئن ہیں تو آپ کھلائیں۔ سائنٹیفکلی اس کا کوئی، جو میرے استاد تھے، جب اس سے پہلے میں نے استادوں سے اس کی ویڈیو بنانے سے پہلے جب پوچھا تھا تو کچھ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تو کبھی بالکل کھلائی نہیں ہے، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا بھئی یار ہم تو انتظار کرتے تھے، وہ بیسیکلی چروائی ہیں، تو انہوں نے کہا ہم انتظار کیا کرتے تھے کہ بکریاں جیر پھینکیں اور ہم اس جیر کو سائڈ پہ پھینکیں تاکہ بکری کھا نہ جائے، کیونکہ اس لیکٹیشن میں، اس پیریڈ میں جب بکری جیر کھا لیتی ہے تو وہ جو دودھ ہے وہ کم دیتی ہے۔ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، ویسے میرا نہ اس پہ کوئی تجربہ ہے، نہ میں نے یہ کبھی آج تک کھلائی ہے۔ میں نے اس میں بنیادی طور پہ ویڈیو میں ایک اخلاقی رویہ جو انسان کا ہوتا ہے وہ ڈسکس کیا ہے کہ یار نیچرلی انسان اس کو صحیح نہیں سمجھتا، اور کافی سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیوز میں بھی اس کو قباحت محسوس کرتے ہیں اس کو کھلانے سے۔ تو میں نے اس لحاظ سے کہا تھا کہ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ بندہ اس کو کھلائے۔ باقی جب ہمارے پاس ایویڈنس کوئی، جہاں تک میرا علم ہے، اور میرا علم بہت محدود ہے، کوئی ایسا سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ جانور اس سے کوئی خراب ہوتے ہیں یا جانوروں کو کوئی مسئلہ بنتا ہے۔ جانور اس کو کھا بھی لیتے ہیں، جانوروں کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ اور لیکن اس کا جو مین چیز ہے نا کہ اس کا فائدہ کتنا ہے، وہ ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا۔ وہ کوئی 1-2 kg جو سرسوں کی کھل ہوتی ہے اس کو کھلانے سے زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی یہ بحث نہیں ہے جتنا ہوا بنایا ہوا لوگوں نے۔ وہ 1-2 بندوں نے جب بس کہہ دیا کہ یار فارمنگ کی بقا ہی اسی پہ ہے کہ آپ یہ کھلائیں، تو وہ لوگوں کے ذہن میں اٹک گئی یہ بات۔ کوئی بڑا فائدہ نہیں ہے، جانور کھائے گا، ہضم کرے گا، اس سے جو کچھ ملنا ہے مل جائے گا، باقی جزا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی قد کاٹ جانوروں کے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور باقی یہ چیزیں جو پہلے ڈسکس ہو چکی ہوں وہ آپ اگر ویڈیو میں دیکھ لیا کریں تو بہتر ہے۔ دوسرا جو مین سوال ہے وہ یہ تھا کہ کتنی بکریوں سے شروع کریں۔ یہ بھی میں نے ویسے 2-3 دفعہ پہلے بتایا ہوا ہے کہ کتنی بکریوں سے شروع کرنا چاہیے، اور اس کے لیے سادہ سا میں نے پیمانہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کے بعد اتنے ایکسپرٹ ہو جائیں گے کہ آپ دوسروں کو بتا رہے ہوں گے کہ یار اتنے جانوروں سے شروع کرو۔ اور وہ پیمانہ یہ تھا کہ آپ جو ایکسٹریم سردی کے دسمبر اور جنوری کے 2 مہینے ہوتے ہیں نا، اس دوران آپ جتنی بھی بکریاں رکھنے چاہتے ہیں ان کو چھوڑیں۔ آپ صرف 2 بکریاں لے آئیں اپنے فارم پہ، اپنی جو جگہ آپ نے بنائی ہوئی ہے وہاں پہ، اور کوشش کریں کہ ان کے نیچے 2-2 بچے ہوں۔ اور جب 2-2 بچے ہوں گے تو آپ پھر جب فروری میں، مارچ میں اس چیزوں کا دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جانور کتنے بچ گئے ہیں، ان کے جو بچے ہیں وہ کتنے آپ کے پاس رہ گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ پھر یہ خود دوسروں کو بتا رہے ہوں گے، استاد بن جائیں گے آپ کہ یار کتنے جانوروں سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ ایکسٹریم مہینے ہوتے ہیں جو سردی والے ہیں، سردی کا یہ جانور بنیادی طور پر نہیں ہے، سردیاں ان کو بہت چبھتی ہیں، تو یہ بندہ جو ہے نا اس دوران سارا کچھ سمجھ جاتا ہے، ماسٹر بن کے نکلتا ہے کہ 2 مہینوں کے اندر میں نے کیا پایا کیا کھویا، تو دور کی بات ہے کہ میں نے کیسے سروائیو کیا ہے۔ پھر وہ آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتا ہے کہ مجھے کتنی بکریوں سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ اگلے سال بھی دسمبر اور جنوری تو آنے ہی آنے، تو پھر بندے کو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار کتنے جانور میرے پاس ہوں گے تو میں ان کو سروائیو کر جاؤں گا۔ پہلے میں چیزیں ڈسکس کر چکا ہوں کہ جانوروں کو رکھنے کے حوالے سے آپ کسی سے نہ پوچھیں، پہلے جگہ کا بندوبست کریں، پھر ان کی خوراک کا بندوبست کریں، اور پھر جانور لے کے آئیں۔ اکثر اوقات یہی غلطی ہم کرتے ہیں کہ ہم منڈی میں گئے، ہمیں جانور پسند آ گئے، ہم نے خرید لیے، ہم لے کے آئے، اس کے بعد ہمیں شوق چڑھا کہ یار ابھی ہم ان کی جگہ بھی بنائیں، پھر ان کی خوراک کا بندوبست کریں، تو اس دوران یہ ہوتا ہے کہ جانور پھر ہمارے اگر سردیاں ہوں تو آدھے رہ جاتے ہیں، اور آدھے ہم نہیں سنبھال سکتے، جانور ہم ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ پہلی چیز ہے آپ ان کی مناسب جگہ کا بندوبست کریں۔ وہ جتنا بڑا فارم بنانا چاہتے ہیں، آپ 1 کمرہ میں رکھنا چاہتے ہیں، 2 جانور رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی بساط کے مطابق آپ پہلے ان کی جگہ کا بندوبست کریں، پھر ان کی خوراک میں آپ خشک خوراک ہی استعمال کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کوئی بھی جانور جو ہے اس کو لے کے آئیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ فارمنگ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے۔ جب غلطی آپ کریں گے مینجمنٹ کے حوالے سے تو آپ پھر ڈسٹرب ہی رہیں گے۔ جزاک اللہ۔